کلاس 9 اردو چیپٹر نمبر 6 شہید۔ زمانہ 6 ستمبر 1966۔ مقام شہر قصور کی ایک نواحی بستی۔ جائے وقوع ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ۔ وقت شام۔ کردار رضیہ 11-12 سال کی ایک لڑکی، ماں باپ شاداں اور ایک سایہ۔ منظر کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ستمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے اور اب گھر والے بھی اس کی آرائش اور رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آرائش رکھ رکھاؤ کمرے میں مختصر سا سامان ہے، وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ ایک میز پر 2 گلدان پھولوں سے یکسر خالی پڑے ہیں۔ چائے کی ٹرے میں 2-3 خالی پیالیاں اور ایک پلیٹ پڑی ہے۔ دیوار پر جاوید کی 1 فٹ سے کچھ کم چوڑی تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہری ہار پڑا ہے۔ رضیہ میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز سے بیٹھی ہے کہ اس کا منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے۔ بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو حلقے میں لے رکھا ہے۔ اس کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے سسکیاں بھر رہی ہے۔ صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ 40 کے لگ بھگ عمر، اداس چہرہ، غمناک آنکھیں۔ وہ بیٹی پر آنکھیں جمائے آگے بڑھتی ہے، اس کے پاس آ کر جھک کر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ رضیہ کی کپکپاہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ماں رضیہ نہ بیٹی نہ، رو مت۔ رضیہ ماں اٹھ بیٹھو بیٹی، میری رانی اٹھو۔ اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اٹھ بیٹھو رضیہ۔ رضیہ اٹھنے لگتی ہے، بدستور سسکیاں بھر رہی ہے، آنکھیں سوج رہی ہیں، اٹھ کر نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ رضیہ لمحہ بھر کے لیے ماں کو دیکھتی ہے، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر روتی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ ماں بیٹی بس اب چپ ہو جاؤ۔ رضیہ باہر جانے لگتی ہے۔ ماں غمگین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ اتنے میں باپ صحن کے دروازے سے اندر آتا ہے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی، آنکھوں پر اینک، ہاتھ میں چھڑی، کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس، چہرہ افسردہ مگر افسردگی پر قابو پائے ہوئے۔ باپ فاطمہ۔ ماں ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے، شوہر کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ باپ کہیں نہیں، یہیں تھا۔ رضیہ کہاں ہے؟ ماں میں اندر آئی تو میز پر سر رکھے رو رہی تھی۔ باپ بچی ہے نا، صبر آتے آتے آئے گا۔ ماں اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے۔ باپ تصویر کی طرف دیکھ کر، یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے۔ ماں رضیہ نے۔ بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی اس کی تصویر، فقرہ پورا نہیں کر پاتی، دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھنے لگتی ہے۔ باپ یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ ماں تصویر اٹھا کر کہیں چھپا نہ دوں اسے؟ تصویر اٹھانے لگتی ہے کہ رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی طرف دیکھتی ہے جو اشارے سے تصویر کو وہیں رہنے دینے کے لیے کہتا ہے۔ رضیہ آگے بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو ترتیب دے کر اسے درست کرتی ہے۔ ماں اور باپ
دم بخود اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ باپ: تم نے پرسوں کہا تھا ٹافیاں لیتا آؤں، چلو جو تمہیں اچھی لگیں لے لینا۔ رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے، اف میرے اللہ! صحن کے دروازے سے شاداں کی آواز آتی ہے، رضیہ رضیہ! ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے، آ جاؤ شاداں، میں یہاں ہوں۔ شاداں: ماں کی ہم عمر ہنستی ہوئی آگے بڑھتی ہے، مگر فاطمہ اور تصویر پر نظر پڑتی ہے وہ بھی اداس ہو جاتی ہے۔ شاداں: کیا بات ہے بہن، آج دن بھر اوپر نہیں آئیں؟ میں تو سمجھتی تھی آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو، اتنی خاموشی تھی تمہارے ہاں۔ ماں: ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر ہی میں رہے سارا دن۔ شاداں: کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی۔ ماں: کیا بتاؤں بہن۔ شاداں: خیر تو ہے، کیا بات تھی؟ ماں: آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہوئی۔ شاداں: 6 ستمبر کو؟ ماں: یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے، اور اسی دن شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی۔ میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی تھیں۔ سب عزیز ہمسائے، اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سا سماں لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کو تحفے دے رہے تھے۔ رضیہ نے خود پیسے جمع کر کے جو ہار خریدا تھا وہ الماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی۔ ماں رک گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے روکا تو کہنے لگا، ماں وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ شاداں: اسی وقت چلا گیا؟ ماں: اسی لمحے۔ بہن کہتی رہ گئی، بھائی جان گلے میں ہار ڈلوا لو، مگر بولا واپس آ کر ہی گلے میں ہار ڈالوں گا رضیہ، اور چلا گیا۔ روشنی مدھم ہو چکی ہے۔ صحن کے دروازے سے ایک سایہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ یکایک رضیہ کی آواز ابھرتی ہے، رضیہ بھائی جان آپ؟ رضیہ: بھائی جان آپ کہاں تھے آپ؟ جاوید: یہاں وہاں ہر جگہ ہر مقام پر کہاں نہیں تھا میں؟ رضیہ: آپ تو میدان جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے، ابا جان کہتے تھے انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا۔ اور بھائی جان، آپ بھائی جان ہیں نا؟ جاوید: تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ: ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید: مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رضیہ: معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جاوید: 6 ستمبر، میری سالگرہ کا دن۔ جاوید: تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ: ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید: وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ رضیہ: دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد؟ جاوید: ہاں۔ رضیہ: میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالوں، مگر آپ چلے گئے۔ جاوید: اسی لیے تو آیا ہوں۔ رضیہ: کس لیے؟ جاوید: وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ: اچھا۔ جاوید: کیوں نہیں؟ رضیہ: تو اتاروں ہار؟ ہار فضا میں لہراتا ہے۔ رضیہ: او بھائی جان۔ جاوید: اب تو خوش ہو نا؟ رضیہ: پسند ہے یہ ہار آپ کو؟ جاوید: میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا؟ یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو گوند کر بنایا گیا ہے۔ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے یہ ہار۔ رضیہ: مگر بھائی جان آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید: مجھے جانا ہے رضیہ۔
رضیہ: نہیں بھائی جان۔ جاوید: دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے۔ رضیہ: کیوں جانا ہے آپ کو؟ جاوید: مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا تمہارے آس پاس، صبح کی روشنی میں، دوپہر کی دھوپ میں، رات کے اندھیروں میں، ہر وقت تمہارے قریب۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، پیچھے ہوتا جاتا ہے۔ رضیہ کی بھائی جان کہتی آواز بڑھنے لگتی ہے۔ باپ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ باپ: کیا ہوا رضیہ؟ کیا ہوا بیٹی؟ رضیہ: بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ باپ: بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ ماں اور شادہ بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حیرت سے شادہ پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے؟ باپ: کہتی ہے ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ شادہ: ہار تو وہ پڑا ہے بچی۔ شادہ آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سب یکدم کہتے ہیں کیا ہوا؟ شادہ: لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔